محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا لمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. والصلاة والسلام علی محمد خیر بریتہ وعلی الأصفیاء من اطرتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم مومنین کرام، خود شناسی اس قدر اہم موضوع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی سنتوں کے ذریعے، اپنے کردار اور اپنے رفتار کے ذریعے سے خود شناسی کی اہمیت کو اجاگر کیا. آیات الہی میں بھی ہر جگہ خود شناسی کے بارے میں نشاندہی فرمایا پروردگار نے. روایات میں معصومین علیہ السلام نے خود شناسی کے اوپر تاکید فرمایا، اصرار فرمایا کہ اے بنی نوع بشر، کوشش کرے کہ اپنی اس مختصر حیات میں خود شناسی پیدا کرے اور علم خود شناسی سے اپنے آپ کو فیضیاب کرے. انسان واقعاً اگر واقعیت اور حقیقت کو درک کرنا چاہے تو حقیقت اور واقعیت کا ادراک اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان کو خود شناسی حاصل نہ ہو، جب تک وہ اپنی ذات کو اور اپنی غرض تخلیق کو اور اپنی وجود کے فلسفے کو نہ جان سکے، اس وقت تک جو ہے انسان جو ہے حقیقت اور عوالم کائنات کو درک نہیں کر سکتا. لہذا خود شناس افراد جو ہے اس کے لیے جو چیز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے حقیقت عوالم کو جان لیتا ہے. مرنے سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ پردے سارے ہٹ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آنے والے زندگی میں برزخ میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، صراط میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور قیامت میں عدالت الہی کے سامنے اسے کیسے کھڑا کیا جائے گا. ساری چیزوں کو موت سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے لا کے دکھا دیا جاتا ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں، جو افراد خود شناس ہوتے ہیں اس کو تو خداوند متعال حیات میں بھی، زندگی میں بھی حقیقت عوالم کا سفر اور سیر کرا دیتا ہے. بہت سارے عرفاء اور فضلاء اور صلحاء کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مثال کے طور پر صبح کے نماز پڑھنے مکہ چلے جاتے ہیں، ظہر کے نماز پڑھنے وہ کربلا پہنچ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی خود شناسی کی علامت ہے. جب انسان اپنے وجود کو پہچان جاتا ہے، اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے، خداوند متعال زمین کو اس کے لیے سمیٹ دیتا ہے. وہ ارادہ کرتا ہے جہاں جانے کا، خدا اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے. جو دل کرتا ہے حاصل کرنے کا، خدا اس کو رسائی عطا کر دیتا ہے، پہنچ عطا کر دیتا ہے، اپروچ عطا کر دیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو پہچان جائے، اپنی شناخت حاصل کرے. پیغمبران گرامی کی آپ جو ہے زندگی دیکھیں یا ان کے فرامین دیکھیں، آیات الہی دیکھیں، سب ہی اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ انسان کو خداوند متعال نے پیدا ہوتے ہی
عظیم ترین سرمایوں سے، عظیم ترین استعدادوں اور لیاقتوں سے نوازا ہے۔ اگر ایک انسان خدا کی دی ہوئی عظیم نعمتوں، عظیم سرمایوں کو بروئے کار لائے، استعمال میں لے کر آئے، تو خداوند متعال کی ذات اسے روحانی اور معنوی طاقتیں عطا کر دیتا ہے۔ جب کسی کے ہاں معنوی اور روحانی طاقتیں موجود ہو تو دنیا کی کوئی مادی طاقت اس کی روحانی اور معنوی طاقت کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ روحانی اور معنوی طاقت جو شکست ناپذیر ہے، ساری سپر پاورز جو ہے روحانی اور معنوی طاقت رکھنے والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے، تو یہ کن لوگوں کو حاصل ہوں گے؟ یہ روحانی اور معنوی طاقت ان لوگوں کو حاصل ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، جو اپنی شناخت حاصل کر چکا۔ شناخت خودی کے علاوہ، بغیر شناخت خودی کے بغیر انسان کو شناخت الہی حاصل ہی نہیں ہوتا۔ معرفت پروردگار منحصر ہے شناخت خودی کے اوپر۔ جب تک اپنے خود کو، اپنے ذات کو نہ پہچانے، اس وقت تک ہمیں ذات پروردگار کی شناخت نہیں۔ فیض کاشانی نے تفسیر صافی میں پیغمبر کی خوبصورت روایت نقل کی، جس میں فرمایا کہ سید المرسلین نے ان اکیس الکیسین من حاسب نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اس کائنات کے اندر اگر آپ تیز ترین، قابل ترین، ذہین ترین فرد کو، عقل مند ترین فرد کو اگر دیکھنا چاہے تو کون ہے؟ ذات سید المرسلین فرماتے ہیں سب سے عقل مند اور تیز ترین فرد وہ ہے اس دنیا میں جو ہمیشہ اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنا محاسبہ کرتے رہے، یہ دیکھتے رہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، میرا یہ عمل جو میں دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں انجام دے رہا ہوں مرضی پروردگار کے مطابق ہے یا مرضی پروردگار کی مخالف ہے۔ جو اپنے اعمال کا اپنی موت سے پہلے محاسبہ کرے وہ اس کائنات کا عقل مند ترین اور تیز ترین فرد۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر گرامی اسلام کے ذات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مالک ہے۔ شناخت خودی اس قدر ضروری ہے۔ عزیزاؤ، عرض کروں آپ کی خدمت میں، قرآن مجید بے بانگ دہل بیان کر رہا ہے۔ جب انسان کو جہنم میں اس کے نامہ اعمال کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے بھیج دیا جائے گا کسی کو بھی، تو سارے اہل جہنم دن میں 5 مرتبہ چیخ چیخ کر ذات پروردگار سے ہر روز التماس کریں گے۔ سارے اہل جہنم دن میں 5 مرتبہ پروردگار سے التماس کریں گے۔ کیا کہیں گے وہ لوگ؟ اب ان کے پاس کہنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ وہ تو اپنی کوتاہیوں، اپنی سستی اور اپنی نااہلیوں کی وجہ سے اہل جہنم بن چکے۔ اب وہ کیا کہیں گے خدا سے؟ وہ چیخ کر کہیں گے پروردگارا اگر اس جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں اگر کوئی ہستی نکال سکتا ہے وہ تو فقط ہی فقط تیری ذات ہے، تیرے سوا ہمیں جہنم سے کوئی نہیں نکال سکتا، لہذا تو ہمیں اس جہنم سے نکال دے۔ یہ انسان جہنم میں جانے کے بعد چیخ پکار کر کے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال دیں، اور کیا کریں نکال کے؟ پروردگارا ہمیں واپس بھیج دیں دنیا میں، ہمیں دوبارہ زندگی عطا کرے۔ کیا کریں گے وہاں جا کے؟ کہے کہ ہم اسی طرح زندگی کریں گے جس طرح تو چاہتا ہے۔ ہم نے بڑی غلطی کی کہ تیری مرضی کے بغیر اور تیری مخالفت میں زندگی کی، تیری اطاعت نہ کر کے ہم نے یہاں ہم پہنچنے کے بعد، جہنم میں آنے کے بعد ہمیں اپنی شناخت حاصل ہوئی۔ اے کاش ہمیں اپنی شناخت، اپنی خودی کی تعریف اور تعارف دنیا میں حاصل ہوتا تو آج ہم اہل جہنم نہ ہوتا۔ اگر آج ہم اہل جہنم بن چکے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ ذات پروردگار کو التماس کر رہا ہے تو فقط اس لیے کہ ہم وہاں اپنے آپ کو نہ پہچان سکے، یہاں آ کے ہمیں اپنی حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ آپ ایک بار پھر واپس پلٹا دے، ہم اس طرح زندگی کریں گے جس طرح تو چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو پہچان چکا ہوں آپ۔ عزیزو، جب انسان جہنم میں پہنچتا ہے نا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہر قسم کی فکر اسے لاحق ہوتا ہے، ہر چیز یاد دلاتا ہے خداوند متعال۔ یہ مت سمجھیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، نہ یہ آپ کی ہماری دنیا کی ہوگی، وہاں ایسا نہیں ہے۔
جو ہم نے زبان سے گناہ کی ہے وہ بھی ہمیں ایک ایک کر کے یاد دلایا جائے گا، جو ہماری ہاتھوں سے گناہیں سرزد ہوئی ہے وہ بھی ایک ایک کر کے ہمیں یاد دلایا جائے گا۔ جہنم کی کونے میں بیٹھا ہے بندہ، زانوں پہ سر رکھا ہوگا ہماری ساری گناہ، جس عضو سے، جس اعضاء و جوارے سے ہم نے جو گناہ سرزد کی ہے، جنایت کی ہے، غصب مال کی ہے، حقوق الناس کی پامالی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، فریب دیا ہے، مکر کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سب کے سب کو قرآن کا اعلان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر گناہ، ہر عضو کے گناہ کو ایک ایک کر کے یاد دلایا جائے گا انسان کو۔ اس وقت انسان فکر اور پریشانی کے بحر بے کرا میں غوطزن ہوں گے، وہ اپنے گناہوں کے دریا میں ہاتھ پیر مار رہا ہوگا، پریشانی کے سوا اس کے لیے کچھ لاحق نہیں ہوگا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں یہ سارے وہاں یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو گیا نہیں، یہ سارے اس لیے یاد دلانا ہوتا ہے چونکہ جہنم پریشانیوں کی جگہ ہے، وہاں ہماری گناہوں کی وجہ سے پریشانیوں کو بڑھانا ہے۔ خداوند متعال گناہوں کو یاد دلائے گا، گناہوں کی سزا بھی دلائیں گے تو پھر ہماری پریشانی بڑھ جائے گی۔ خدا چاہتا ہے کہ تم نے وہاں اپنے آپ کو نہیں پہچانا، خطائیں کی ہے، اب ان ساری خطاؤں کو اور ان کی سزاؤں کو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تبھی تو امیر سخن اور امیر بیان مولا الموحدین علی علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جملہ کہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتنا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا کہ الناس ینام نیام، الناس نیام، لوگ تو آرام سے سو رہے ہیں، دنیا میں لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب موت آ جاتی ہے تو پھر یہ لوگ متنبہ ہو جاتے ہیں۔ موت آ جاتی ہے، موت کے آغوش میں جب انسان سو جاتے ہیں پھر اسے نیند سے بیداری ہوتی ہے، غفلت سے اس کو نجات ملتی ہے، پھر اس کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، پھر وہ اسے پتہ چل جاتا ہے او میں تو دنیا میں 80 سال سے غافل تھا، میں تو سو رہا تھا، ابھی پتہ چلا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب موت آ جاتی ہے تو پھر وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ جب انسان جو ہے نا جہنم میں 5 بار کہے گا خدا سے پروردگارا ہمیں واپس بھیج دے، تو ہی ہمیں جنت سے نکال سکتا ہے، تو خدا کا سوال آئے گا، خدا کہے گا الم یأتکم نذیر، کیا میں نے تمہیں ان چیزوں سے آگاہ کرنے والا نہیں بھیجا تھا؟ اور جہنم ہے، صراط ہے، برزخ ہے، ہاں جی قیامت ہے، حشر ہے، نشر ہے، حساب و کتاب ہے، میزان ہے، یہ سارے بتانے کے لیے ائمہ اطہار کو نہیں بھیجا، اماموں کو نہیں بھیجا، انبیاء کو نہیں بھیجا؟ تو کیا کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، یا پروردگار اے میرے اللہ ضرور آپ نے بھیجا، آپ کی طرف سے بھیجے ہوئے ڈرانے والے بتانے والے آئے تھے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، ہم اپنی شناخت کو حاصل نہ کر سکا۔ بس عزیزو اس وقت خدا کا جواب آئے گا میرے فرشتوں اس بندے کا منہ اس طرح بند کر دو پھر دوبارہ یہ میرے سامنے التماس نہ کر سکے، وہاں پر ہماری کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، اگر ہم اپنی شناخت حاصل کر سکے تو یقین کیجئے خداوند متعال جو ہے ہمیں اپنی شناخت کرائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا فرمان ہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی نفس کی شناخت حاصل کی، اس نے گویا ذات پروردگار کو پہچان لیا۔ اور جو خدا کو پہچان لے اس انسان کو دنیا میں اور آخرت میں کسی قسم کی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر انسان کو پہچان ہو جائے اپنی ذات کی تو وہ کیا کرنا لگتا ہے؟ اپنے آپ کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور جسے اپنی جانچ پڑتال کا علم آ جائے تو اسے جمال پروردگار کی دیدار ہوتی ہے، وہ جمال پروردگار کو ہمیشہ اپنے سامنے حاضر و ناظر دیکھتا ہے۔ وہ اب یہ نہیں دیکھتا کہ میں خلوت میں ہوں یا جلوت میں تنہائی میں ہوں یا حضور میں ہوں، ہر جگہ پر اسے خدا نظر آتا ہے، جسے ہر جگہ پر جس کی نگاہوں کے سامنے ذات پروردگار کی دیدار ہو اس سے کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتی، نہ وہ متکبر ہوتا ہے، نہ وہ خودبین ہوتا ہے، نہ وہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ فقط اور فقط ذات پروردگار کی جمال کی تماشا میں مصروف ہوتا ہے۔ پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام حاضرین محفل کی تمام حاجتوں کو روا فرما، آمین۔ پروردگارا،
مشکلات میں جو مومنین ہیں ان سب کی مشکلات دنیاوی و اخروی کو حل فرما۔ آمین۔ پروردگارہ جو گناہیں ہمارے ہاتھوں سے سرزد ہوئی ہے تو یہ اپنی رحمت واسعہ کا صدقہ پروردگار ان تمام گناہوں کو ماہ مبارک رمضان کے نکلنے سے پہلے معاف فرما۔ آمین۔ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ پروردگار ملک عزیز پاکستان کے غریب عوام کے پر رحم فرما۔ آمین۔ نااہل اور غیر مخلص حکمرانوں سے اس مملکت کے عوام کو نجات عطا فرما۔ آمین۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔